الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ آپ کے نیچے ثم کے نیچے لکھا ہے بشارت، آگے اخروی کا لفظ لکھ لیں، اور ثم ہے تاکیب ذکری کے لیے۔ تاکیب ذکری کا مطلب ہے وہ پچھلا مضمون تو سن لیا، یہ بھی سن لو۔ اس کا ترجمہ لکھ لیں، بڑے علماء تو حاشیے پر لفظ لکھ لیں ثم تاکیب ذکری کے لیے، اور باقی احباب لکھ لیں پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ بھی سن لو، وہ مضمون تو سن لیا۔ اخروی بشارت، اس کے آگے لفظ مکمل کرنا ہے برائے وارثین کتاب۔ بشارت اخروی برائے وارثین کتاب، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ نیچے لکھا ہے باعتبار ایمان کے، یہ تینوں جماعتیں اہل ایمان کی ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ چن لیا ہم نے باعتبار ایمان کے اپنے بندوں میں سے۔ یہ جو لفظ لکھے ہیں باعتبار ایمان کے، اس جملے کو ذرا مکمل کریں دو لفظ، کیونکہ آگے اعمال کا ذکر ہے، کیونکہ آگے اعمال کا ذکر ہے۔ آیت میں مراد ایماندار لوگ ہیں، اعمال کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قسم اول، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کمی کرنے والے ہیں واسطے اپنی جان کے۔ ظالم بمانا کمی کرنے والا۔ کوئی آپ سے اس کی دلیل پوچھے تو 15واں پارہ کھولیں، اور سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ ظلم بمانا کمی، یہ دوسرے مقامات پر بھی آئے گا، تو میں صرف آیت آپ کو یاد دلاؤں گا۔ یہ صفحہ ہے 607، اور پہلی سطر ہے سورۃ الکہف۔ آپ نے اس کا آیت کا نمبر اپنے سبق پر لکھنا ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ دیتا تھا میوہ اپنا، پھل اپنا پورا پورا، ولم تظلم منہ شیئا، نہیں کمی کرتا تھا وہ باغ اس میوے میں سے ذرا برابر۔ دونوں باغ اپنا پھل پورا دیتے تھے، اور کوئی بھی باغ پھل کی کمی نہیں کرتا تھا۔ ظلم بمانا کمی۔ تو یہاں بھی کیا معنی کیا؟ منہم ظالم لنفسی، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کمی کرنے والے ہیں واسطے اپنی جان کے، اوپر لکھا ہے کوئی گناہ کر کے۔ دوسری قسم منہم مقتصد، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہیں، بیچ کی چال چلنے والے۔ تیسری قسم وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، جو بھی معنی کریں ساتھ نیکیوں کے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ نیچے لکھا ہے اذن کا معنی توفیق۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ایراث کتاب، کتاب کا وارث بن جانا، وہی تو ہے فضل بہت بڑا۔ آپ کے پاس مقتصد کا ایک حاشیہ لکھا ہے قرآن پاک پر، درمیانی چال چلنے والے نہ گناہ کرتے ہیں، نہ طاعات میں ضروریات سے بڑھتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، نیکیوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ضروریات سے نہیں بڑھتے۔ اور سابقم بالخیرات کا جملہ وہ نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 2 پر، گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض سے گزر کر یعنی بڑھ کر
غیر فرائض کی بھی ہمت کرتے ہیں۔ یہ تو حاشیہ یہ ہو گیا، اور میں نے آپ کو چند اقوال اور بھی لکھوائے تھے، وہ میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا حاشیے کو دیکھیں۔ نمبر 1، میں نے لکھوایا تھا آپ کو کہ جب اللہ نے خود چنا استفینا، پھر ظالم کیسے؟ تو جواب دیا ظلم بمانا کمی ہے، جیسے میں نے آپ کو آیت دلیل کے طور پر دکھا دی ہے۔ جن کو فہم قرآن کے لیے چنا، قرآن پاک کی سمجھ کے لیے، وہ 3 قسم۔ نمبر 1، ظالم لنفسی، کمی کرنے والا، یعنی خود عمل تو کیا قرآن پر لیکن آگے بیان نہیں کیا۔ اور دوسرا ہے مقتصد، دوسرے نے گھر اور مجلس میں بیان کیا، یہ ہے درمیانی چال چلنے والا، گھر میں بیان کیا اللہ کا قرآن، محفل اور مجلس میں بیان کیا۔ اور تیسرا ہے سابقن، ملک میں پھیل گیا، جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک نوٹ بھی لکھوایا تھا کہ ظالم کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ظالمین کی دنیا میں کثرت ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی لکھوایا تھا کہ باوجود ظلم کرنے کے اہل استعفاء میں سے خارج نہیں ہوا، یہ جملہ ہو گیا۔ ایک اور میں نے آپ کو لکھوایا تھا، نمبر 1، ظالم لنفس ہی، کہ نیکی سے گناہ زیادہ ہو، نیکیاں 100 ہیں تو گناہ اس کے مقابلے میں 150، مثال دی۔ نمبر 2، مقتصد، نیکی اور گناہ برابر ہو۔ اور تیسرا قول سابقم بالخیرات، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ ایک اور بھی آپ کو لکھوایا تھا، نمبر 1، ظالم بعد از سزا جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، مقتصد حساب یسیر والا، آگے آخری پارے میں آیت آئے گی، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ یہ ذرا سن لیں میری طرف دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حساب یسیر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا بندے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور گناہوں کا اقرار کروائے گا، یہ غلطی، یہ گناہ، یہ قصور، یہ کیے تھے، جی کیے تھے۔ کس کی جرات ہے کہ اللہ کے آگے انکار کر سکے؟ اللہ فرمائے گا جا، میں نے سارے گناہ معاف کیے۔ تو آپ نے دعا بھی سکھائی ہے، اگر یاد آئے تو کبھی کبھی مانگ لیا کرے۔ اچھی تو بات یہ ہے کہ بندہ مسلسل مانگا کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ گناہوں کا اقرار کروا کر سارے گناہ معاف کر دینا۔ اور آپ نے فرمایا حضرت عائشہ اما من نوکش فقد ہلک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا نا کیوں گناہ کیا تھا، یہ بندہ ہلاک ہو گیا، پھر یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ ہو گیا دوسرا بندہ۔ تیسرا لکھوایا تھا سابقن، اس پر جملہ لکھوایا بغیر حساب کے داخلہ جنت اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کر دیا تھا کہ یہ تینوں جماعتیں جنت میں جائیں گی، حدیث پاک میں آیا ہے سابقن، سابقنا سابقن ومقتصد ناجن وظالمنا مغفور لہو، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ آ جائیں جی جنات و عدن، یہ اجر و فضل کا بیان آ گیا۔ اللہ کریم کون سا اجر کون سا فضل عنایت کرے گا، یعنی باغات ہمیشگی کے داخل ہوں گے ان باغات میں، یحلونا، پہنائے جائیں گے۔ اب یدخلونہا یہ خبر نمبر 1 ہے، اور یحلونا یہ خبر نمبر 2 ہے۔ کیا پہنائے جائیں گے؟ من اساورا، کنگنوں میں سے، کون سے کنگن؟ من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا فعل محذوف ہے، نیچے لکھا ہے یلبسون لؤلؤا، یلبسون کے آگے از حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور پہنیں گے موتی، پہنیں گے موتی، لباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ان باغات میں ریشم کا ہوگا۔ وقالو، اور کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ اللہ، اذھب عنا الحزن، جو لے گیا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الحزن، ہر طرح کا غم، الحزن
ہر طرح کا غم اللہ کریم نے ہم سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا تو دکھوں کا جہان ہے، غم اور پریشانیاں تو جنت میں جا کر دور ہوں گی۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے۔ ان ربنا لغفور شکور، اللہ تو کیوں اللہ نے ہم ہر طرح کا غم دور کر دیا؟ اس لیے کہ یقیناً ہمارا پروردگار ہے البتہ گناہوں کو بخشنے والا، شکور قدردان، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، وہ اللہ کریم جس نے پہنچایا ہم کو ہمیشہ رہنے کے گھر میں۔ دار المقامہ ہمیشہ رہنے کا گھر، اس کے نیچے لفظ لکھ لیں مراد جنت، مراد جنت، اور یہ مصدر میمی ہے مقامہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے احباب نے، یہ مصدر میمی ہے۔ من فضل ہی، اپنے فضل سے، اور من فضل ہی کے نیچے لفظ لکھا ہے نہ کسب سے، نہ کسب کمانا، یکسبون، یہ کوئی ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جنت نصیب کی ہے۔ لا یمسنا فیہا ناصب، نہیں پہنچتی ہم کو ان باغات کے اندر کوئی مشقت، ناصب کوئی مشقت، اور نہ پہنچتی ہے ہم کو ان باغات کے اندر لغوب کوئی تھکاوٹ، کوئی تھکان اور تھکاوٹ بھی نہیں پہنچتی، کوئی مشقت بھی نہیں ہے جنت میں۔ والذین کفروا، اس کے مقابلے میں، بشارت کے مقابلے میں تخویف آ گئی اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا، سمرا اولا، ان کے لیے آگ ہوگی جہنم کی۔ آسان ترجمہ ہے، کوئی مشکل مقام نہیں۔ لا یقضا علیہ، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر، یہ دوسرا سمرا ہے۔ فیموتوا، پس وہ مر جائیں، موت کا فیصلہ ان پر نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، نیچے لکھا ہے اور مر کر چھوٹ جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ تیسرا سمرا ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کے عذاب میں سے، جو جہنم کا عذاب ہے آگ کا، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح بدلہ دیں گے ہم بڑے ناشکری کرنے والے بندے کو، لکھا ہے کفور، مبالغے کا صیغہ ہے بڑا ناشاکر۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ فریاد کرتے ہوں گے اس جہنم میں، نیچے لکھا ہے فریاد کرتے ہوں گے، اور کیا کہتے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا، درخواست اخراج، نکالنے کی درخواست، اے ہمارے پروردگار اخرجنا، نکال تو ہم کو، لکھا ہے اوپر یہاں سے، ایک بار تو نکال، نعمل صالحا، تاکہ کریں ہم نیک عمل، نعمل پر ایک لفظ خوب، خوب نیک عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، سوائے ان کے جو ہم کیا کرتے تھے، جو کیا کرتے تھے ان کے بجائے ہم خوب نیک اعمال کریں گے۔ اللہ ایک دفعہ موقع دے دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم، رد درخواست، لکھا ہے رد درخواست، اللہ اس درخواست کو ٹھکرا دے گا اور فرمائے گا اولم نعمرکم، کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو، کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو، کتنی، ماں اتنی قدر، ماں اتنی قدر، یا تذکرو، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، ماں کے نیچے اتنی قدر لکھا ہوا ہے، اتنی قدر عمر ہم نے نہیں دی تھی، یا تذکرو، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، فی ہے اس عمر میں، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا۔ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، یا تذکرو، نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اب آپ تو بڑے صرفی نحوی ہیں، آپ معنی کریں گے یا تذکرو نصیحت پکڑتا ہے، یہ معنی نہیں، نصیحت حاصل کر سکتا تھا وہ بندہ، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جتنی میں اللہ نے تم کو عمر دی تھی۔
نیچے لکھا ہوا ہے مقتضی اول، یہ پہلی بات تقاضا کر رہی ہے اللہ نے اتنی عمر دی ہے تو بندہ نصیحت حاصل کر لے۔ اور مقتضی دوم وجاءکم نذیر، نیچے لکھے اور صرف عمر دینے پر بھی اکتفا نہیں کیا، صرف عمر دی تھی نہ بلکہ وجاءکم النذیر، اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، نیچے لکھے مگر تم نے ایک نہ سنی، عمر بھی دی نذیر بھی آیا ڈرانے والا۔ فذوقوا تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ علماء لکھ لیں یقال لہم، ذوقوا پر یقال لہم کہا جائے گا ان کو، فذوقوا پس تم چکھو، لکھا ہے اوپر مزہ دین کی مخالفت کا مزہ چکھو۔ فما للظالمین من نصیر، نہیں ایسے ظالموں کے لیے، ظالمین کے نیچے ایسے، نفی شفاعت قہری، کوئی زبردستی سفارش کر کے چھڑا نہیں سکے گا، نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مدد کرنے والا۔ اب تمہارے پاس نذیر آیا تھا، نذیر کے چند مطلب بیان کیے گئے ہیں، وہ حاشیے پر لکھ لیں۔ نمبر 1 الانذار، میں انتظار نہیں کروں گا۔ نمبر 2 الرسول، نمبر 3 بڑھاپا، نمبر 4 ہم عمر اور رشتہ داروں کی موت۔ نمبر 5 کمال عقل۔ نمبر 6 پوتا۔ اب میں ساری باتیں حل کرتا ہوں۔ جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈراوا آیا تھا، الانذار تمہارے پاس رسول آیا تھا۔ نمبر 3 بڑھاپا، جب بڑھاپا بندے پر آ جائے تو یہ بھی ڈراوا ہے، اب تو بندہ سنبھل جائے۔ اور نمبر 4 ہم عمر لوگ جو ہیں، بندے کے سال 2 کم 5-6 مہینے اوپر نیچے، تو جب ہم عمر بندے فوت ہونے لگ جائیں تو یہ ڈراوا ہوتا ہے بندہ تو بھی تیاری کر لے، رشتہ دار فوت ہونے لگ جائیں تو یہ ڈراوا ہوتا ہے بندہ تو بھی تیاری کر لے۔ اور معنی لکھوایا نذیر کا پوتا، جب پوتا پیدا ہو جائے تو دادا سمجھ لے کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری جگہ بیٹا سنبھالے گا اور بیٹی کی جگہ پوتا سنبھالے گا، یہ بھی ڈراوا ہوتا ہے دادے کے لیے۔ یہ سارے معنی آپ کو کرا دیے، آگے آ جائیں جی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، دلیل توحید عقلی آ گئی 11ویں، اور سامنے جملہ لکھا ہوا ہے وہ پہلے پڑھ لیں، یعنی سب کچھ جاننے والا بھی اللہ تعالی ہے، اور دلائل سابقہ میں یہ تھا کہ سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے۔ پچھلے دلائل کا خلاصہ ہمہ کن صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا، اب دلیل آ گئی ہمہ دان، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ پر لکھیں ترقی، اس سے بڑھ کر یقیناً واللہ کریم جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، یہ ترغیب بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے، مان لو ورنہ آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ کریم ہے جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں، پردادا وہ گیا، دادا جانشین وہ گیا، والد جانشین وہ گیا، بیٹا جانشین۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پر جو بندہ کفر کرے گا، مسئلہ توحید کا انکار کرے گا، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، فعلیہ کفرہ، اسی کے اوپر ہوگا وبال اس کے کفر کا، علیہ
اس پر وبال لکھ لیں. میں نے عرض کیا تھا لام نفع کے لیے آتا ہے اور علا ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. ولا یزید الکافرین تفصیل وبال. اب جو اس پر وبال پڑے گا اس کی تفصیل سنیں. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا. نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں. اس پر لکھیں دنیا میں، دنیا کے اندر کفار کا کفر نہیں زیادہ کرتا رب کے ہاں الا مقتا مگر از روئے ناراضگی کے. یہ ثمرہ دنیاویہ ہے. جیسے جیسے کفار کا کفر بڑھتا جاتا ہے ان پر اللہ کی ناراضگی بھی بڑھتی جاتی ہے. مولانا جملہ لکھیں من کفر کا، جلدی کریں. کفر کا وبال اسی کافر پر پڑتا ہے، دوسرے پر نہیں. نمبر 2، کفار ڈھیل پا کر، مہلت ڈھیل پا کر اپنے کفر پر نازاں نہ ہوں. ان کے ہر کفر سے اللہ کی ناراضگی بڑھتی جاتی ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. اب ثمرہ اخروی آ گیا. اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر، نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر. اب میں نے وہاں مانا دنیا والا کیا تھا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر دنیا میں. اب مانا میں کر رہا ہوں استقبال والا، نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر الا خسارہ مگر از روئے نقصان کے آخرت میں کفر ان کا نقصان مزید بڑھا دے گا. کل دلائل توحید کے بعد ثمرہ، بعد دلائل توحید ثمرہ. اب نتیجہ بیان کیا سارے دلائل کا. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم، مانا کریں مجھے بتاؤ تو صحیح. عربی والے عربی میں لکھے نا اخبرونی، اردو والے اردو میں مجھے بتاؤ تو صحیح اپنے شرکاء کے متعلق. کس میں شرکاء؟ فی العبادہ، عبادت کے اندر جو تم نے شریک بنائے ہیں. الذین تدعون، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا. ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح. اس پر علماء لکھے ارونی پر تاکید ارائیتم کی، یہ ارائیتم کی تاکید ہے. مجھے دکھاؤ تو صحیح ماذا خلق من الارض، مطالبہ دلیل عقلی از مشرکین، عقلی دلیل کا مطالبہ. کیا کچھ بنایا ہے ان شریکوں نے من الارض، زمین میں سے. خلقو کی ہم ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ شرکاء کی طرف. کیا کچھ بنایا ان شریکوں نے زمین میں سے. ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں. انہوں نے زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے، مجھے دکھاؤ. یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں. اب مولانا یہاں زمین کا ذکر نہیں کیا، زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے یوں عبارت نہیں ہے. ام لہم شرکن فی السماوات والارض، ان کا آسمانوں میں اور زمین میں کوئی حصہ ہے، زمین کا ذکر نہیں کیا. سامنے جملہ لکھیں زمین کا ذکر نہیں کیا. یہ ام لہم شرکن کا جملہ ہے، کیونکہ وہ زمین میں شرکاء کا حصہ مانتے تھے.
انشاءاللہ مسئلہ الہام میں بات آئے گی. اللہ نے چھوٹے چھوٹے اختیارات زمین کے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، وہاں انشاءاللہ بات کریں گے. ام آتیناہم کتابا، اب مطالبہ دلیل نقلی اد مشرکین. پہلے عقلی دلیل کا مطالبہ تھا، اب نقلی دلیل. پہلے سامنے جملہ پڑھنے حاشیہ نمبر 1 ماذا خلقو کا، یعنی سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا اللہ تعالی ہی ہے، اور تم پھر غیروں کو کیوں پکارتے، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے. ام آتیناہم کتابا، مطالبہ دلیل نقلی از مشرکین، یا آیا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب، لکھا ہے کتاب پر جو صحت شرک پر دلالت کرے، ایسی کتاب جو بتائے کہ شرک کرنا صحیح ہے، ایسی کوئی کتاب دی ہم نے ان کو. فہم علی بینۃ منہ، پس وہ اوپر واضح دلیل کے ہیں اس کتاب میں سے. کوئی واضح دلیل ہے ان کے پاس کتاب والی، جو کتاب کی دلیل یہ کہے کہ شرک کرنا درست ہے. بل نہیں، بل کمانا نہیں، بل اسرابیہ نہیں، مشرکین کے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے، مشرکین کے پاس نقلی دلیل بھی نہیں ہے. نہیں، یعد الظالمون، نہیں وعدہ دے رہے ظالم، بعضهم بعضا، بعض ان کے پاس کوئی لا غرورا، مگر دھوکے کا. ان کے بڑوں نے ان کو بات بتلا دی ہے، دھوکہ دیا ہے، یہ پیچھے چل رہے ہیں. ظالمون کے نیچے لکھا ہے روساہم، ان کے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں. سامنے نمبر 2 حاشیہ ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو بے سند غلط بات بتلا دی. کون سی بات بتلائی بڑوں نے؟ ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ نیک بندے سفارشی ہیں اللہ کریم کے ہاں. انہم شفعاء عند اللہ یشفعون لہم بالتقرب الیہ، حوالہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سفارشی اللہ کے ہاں اور یہ سفارش کرتے ہیں ان کے لیے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ان کے بڑوں نے ایک بات بتلائی، بس یہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، مشرکین کے پاس نقلی دلیل بھی نہیں ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض، اور عقلی دلیل آ گئی 12ویں، یقیناً اللہ کریم نے روک رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، کہ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، ہٹ جائیں اپنی جگہ سے. اس بات سے اللہ نے روک رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر بالفرض دونوں ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، آسمان و زمین بالفرض ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، ان أَمْسَكَهُمَا، نہیں روک سکتا ان دونوں کو، ان نافیہ ہے، نہیں روک سکتا ان دونوں کو، من احد، کوئی ایک، من بعدہ، اللہ کے سوا. بعد یہاں سوا کے معنی میں ہے، نیچے لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی ان دونوں کو نہیں روک سکتا. انہ کان حلیما غفورا، بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے. ان کے شرک کا مقتضا تو عذاب ہے، یہ جو شرک کر رہے ہیں عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ انہو کان حلیما، یقیناً اللہ کریم بڑا حوصلے والا ہے، جلد انتقام لینے والا نہیں. حلیمن کا معنی جلد انتقام لینے والا نہیں. غفوراً، بخشنے والا ہے. لکھا ہے اگر امحال میں توبہ کریں، ان کو مہلت دے دی، اگر توبہ کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے. اب دلیل فٹ کیسے کریں گے؟ آسمان و زمین کو اپنی جگہ پر ٹھہرانے والا اللہ تو الحمدللہ، غیبانہ پکار والی تعریفوں کے لائق بھی صرف اللہ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، زجر ما تخویف دنیاوی. وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں اٹھایا کرتے تھے اللہ کریم کی، قبل از بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے قسمیں اٹھایا کرتے باللہ، تاللہ، حاشا وکلا وغیرہ وغیرہ.
کیا قسمیں اٹھاتے تھے، لئن جاہم نذیر، البتہ اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، نذیر کوئی ڈرانے والا آ گیا۔ کوئی والا معنی کیوں کیا؟ ان جا، اگر نکرہ شرط کے اندر آ جائے تو عموم کے لیے ہوتا ہے، کوئی ڈرانے والا آ جائے ہمدردی کی وجہ سے تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ، ضرور بھی ضرور ہوں گے وہ مشرکین مکہ بہت ہدایت یافتہ، من احد الامم، تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے، الامم اس پر جو اضافت ہے نا احدا دیا تو قریش کہا کرتے تھے ہاں بڑا افسوس ہے یہودیوں عیسائیوں پر، ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، انبیاء علیہ السلام کو جھلایا۔ فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، جب کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، ما زادهم الا نفورا، نہیں زیادہ کیا، میں زیادہ کا فائل نکال رہا ہوں، نہیں زیادہ کیا اس نذیر کے آنے نے، ہم ان مشرکین کو نہیں زیادہ کیا اس نذیر کے آنے نے ان مشرکین کو، الا نفورا مگر ادروئے نفرت کے، نذیر آتا گیا ان کی نفرت بڑھتی گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے احد الامم میں آپ کو اضافت کیا بتائی ہے؟ اضافت کون سی ہے؟ استغراقی۔ دوسرا قول بھی علماء حاشیے پر لکھ لیں، الامم میں جو الف لام ہے نا یہ عہدی ہے۔ دوسرا قول اب الف لام عہدی ہے، مراد جھٹلانے والی امتیں، مراد جھٹلانے والی امتیں، یہ دوسرا قول ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی بھی جھٹلانے والی امتیں ہیں نا، ہم ہر ایک امت میں سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے، ہم نبی کے پیچھے چلیں گے۔ پیغمبر آ گیا، نفرت بڑھ گئی۔ استکبارن لکھا ہوا ہے، ما زادہم الا نفورا پر عنوان استکبارن فی الارض، نذیر آیا تو ان کی نفرت کیوں بڑھ گئی؟ واسطے بڑا سمجھنے اپنے آپ کو، بوجہ بڑا سمجھنے اپنے آپ کو، فی الارض دنیا میں، ارض سے مراد دنیا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اس غریب کے پیچھے چلیں، یہ یتیم پیغمبر بن گیا، ہم بڑے ہیں۔ سورۃ زخرف کھولیں جی، حامیم الزخرف آیت نمبر 31، صفحہ ہے 994، 994، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ہم اس غریب کے پیچھے چلیں۔ وَقَالُوا کہنے لگے مشرکین مکہ، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن پاک، علی رجل اوپر ایک بندے کے، من العظیم دونوں بستیوں میں سے، مکہ اور طائف کی جو دو بستیاں ہیں ان میں سے کسی مرد پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کون سا مرد؟ عظیم جو بہت بڑا ہوتا مال اور مرتبے میں، غریب پر کیوں آیا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ استکبارن فی الارض، کیوں ان کی نفرت بڑھ گئی؟ واسطے بڑا سمجھنے اپنے آپ کو زمین میں، دنیا میں۔ وَمَكَرَ السَّيِّئِ، سامنے مولانا جملہ لکھیں یا اس کے نیچے لکھ لیں، مَكَرُوا مَكَرُوا مَكْرَ السَّيِّئِ، مَكَرُوا فعل اس کا محذوف ہے، مَكَرُوا مَكْرَ السَّيِّئِ، انہوں نے تدبیریں کی، تدبیریں برائی کی، بری بری تدبیریں کی انہوں نے۔ لکھا اناد دوم، اور صرف نفرت پر اکتفا نہیں کیا، نفرت کرتے نہ، خالی نفرت نہیں، الٹا بری بری تدبیریں شروع کر دیں۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، سبحان اللہ، اور نہیں اترتا
وبال تدبیر بری کا، وبال لکھا ہوا ہے نہیں اترتا، وبال المکر نہیں اترتا وبال بری تدبیر کا، الا باہلہ مگر بری تدبیر کرنے والے پر، نہیں اترتا وبال بری تدبیر کا مگر بری تدبیر کرنے والے کے ساتھ، یعنی بری تدبیر کرنے والے پر۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ بری بری تدبیریں کر رہے ہیں، وبال انہی پر اترے گا۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، نہیں انتظار کر رہے مگر طریقے پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ رہا اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کون سا طریقہ؟ عذاب و اہلاک والا، جس طرح پہلوں نے جھٹلایا تھا، انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھیں، ان پر عذاب آیا، وہ ہلاک کر دیے گئے، یہ بھی پہلے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کریم کے طریقے کے لیے تبدیلاً کوئی تبدیلی۔ کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے کہ بجائے سزا کے انعام ہو، یوں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی یہ عادت رہی ہے، سزا دینی ہے سزا دے گا، یوں نہیں ہے کہ بجائے سزا کے انعام دے دے۔ اگلا بندہ سزا کا مستحق ہے، اللہ اس کو انعام دے دے، اللہ کے طریقے میں تو کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کریم کی عادت کے لیے، اللہ کریم کے طریقے کے لیے تحویلاً کوئی ٹلنا۔ کیا مطلب؟ کہ بجائے ان کے دوسروں پر عذاب ٹل جائے، دوسروں پر عذاب منتقل ہو جائے، یوں بھی اللہ کی عادت نہیں۔ مستحق عذاب کا یہ ہو اور اس سے ہٹا کر دوسرے پر تبدیل کر دیا جائے، یوں اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی تو نہیں پائے گا۔ اب مولانا آپ کو دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک تو میری طرف دیکھیں، منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا والد تھا۔ کیوں؟ اللہ کریم کی عادت ہے، اللہ کریم کا قانون ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا کٹھا ہوتا ہے تو اللہ اولاد دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے کیسے پیدا ہو گئے؟ قرآن میں تو ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، تو اللہ کریم کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے کیسے پیدا ہو گئے؟ ورنہ اب غور کریں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ملک کی جو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ، انہوں نے ایک قانون پاس کیا، قانون پاس ہو گیا، ملک میں نافذ ہو گیا۔ اگر اسمبلی والے اسی قانون کو تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، یہ اللہ کریم کی عادت ہے تو اس میں تبدیلی نہیں پائے گا، لیکن اللہ کریم اگر اپنی عادت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو اللہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو اب ایک لفظ لکھنا ہے، دونوں آیتوں پر اشکال ہی حل ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں تو پائے گا اللہ کی عادت کے لیے کوئی تبدیلی مخلوق کی جانب سے۔ کیا لفظ ہے؟ مخلوق کی جانب سے۔ اللہ کی طریقے اور عادت کو مخلوق تبدیل نہیں کر سکتی، اللہ خود تو تبدیل کر سکتا ہے، کہ اللہ ہی تبدیل نہیں کر سکتا اپنا قانون؟ سبحان اللہ۔ آپ مولانا سامنے جملہ لکھیں، بڑی مدت ہو گئی میں یہ جملہ لکھوا رہا ہوں اور دیکھیں سمندر کیسے کوزے میں بند کر دیا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیر بندہ کرے تو وبال اپنے اوپر بندے کے اترا کرتا ہے۔ لکھیں نمبر 1، بندہ بے بس ہو، انتقام لینے پر قادر نہ ہو، بندہ بے بس ہو، انتقام لینے پر قادر نہ ہو۔ نمبر 2، یا انتقام لینے پر قادر ہو
اور صبر کرے۔ تو ایسے بندے پر ظلم کرنے سے دنیا میں ظالم پر وبال آتا ہے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ کسی نے دوسرے پر ظلم کیا، وہ بندہ بے بس ہے، انتقام لینے پر قادر نہیں ہے، یا انتقام لینے پر تو قادر ہے لیکن صبر کرے، تو پھر ایسے بندے پر ظلم کرنے سے دنیا میں ظالم پر وبال آ جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ حضرت قاب احبار جو تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ یہ صحابہ میں سے تو نہیں ہیں لیکن تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضرت میں نے تورات میں لکھا ہوا پڑھا تھا، من حفر بیرا لغیرہ فقد وقع فی، جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے خود اسی میں گرتا ہے۔ یہ میں نے تورات شریف میں پڑھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بات تو قرآن میں بھی ہے۔ میں کہا قرآن میں ہے؟ جی قرآن میں ہے، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ کہاں ہے جی قرآن میں؟ حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، جو کسی کے لیے بری تدبیر کرے گا تو وبال اسی کے اوپر اترے گا۔ یہ وہی مفہوم ہے جو تورات شریف میں بات تھی۔ آ جاؤ جی، اولم یسیرو، اور دو جملے تو میں سنایا کرتا ہوں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ پورا ہندوستان گھوما ہوں، دو بندے مجھے نہیں ملے۔ نمبر ایک، جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے وہ ظالم بچ گیا ہو، اللہ دنیا کے اندر ظالم کو پکڑتا ہے۔ اور نمبر دو، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، یہ بندہ بھی نہیں ملا۔ جس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، یہ بندہ بھی نہیں ملا۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، یہ بندہ بھی نہیں ملا۔ واقعی ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جو ظالم ہوتے ہیں اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔